أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ترجمہ، یہ آیت نمبر 188۔ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق، اور تم کو معلوم ہے۔ ربط آیت کا اور خلاصہ تفسیر ترجمے کے بعد، پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا، شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ اس میں اب چھٹا حکم آ گیا مال حرام سے بچنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہیں ناحق مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقے پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں بھی اللہ پاک نے اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ یعنی کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس لحاظ سے کسب مال کے اچھے برے ذرائع اور اچھائی برائی کا معیار اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ پاک کے اس حکم کو جو ہے اس میں اگر حکم عدولی کی گئی تو انسان اس معیار سے جب ہٹے گا تو جنگ و جدال اور فساد کی صورت جو ہے وہ اختیار ہو جائے گی۔ اس لیے اسلامی نظام معاشی دنیا میں امن عامہ جو ہے قائم کر سکتا ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت لیس البرہ کے تحت بیان ہو چکا ہے، اس کا ربط ہم دیکھتے ہیں ان پچھلی آیتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد آخر میں سورہ بقرہ تک جتنی بھی ابواب البر کا بیان ہوگا، یعنی اب سورۃ بقرہ جو ہے جہاں تک ہم اس کو ختم کریں گے آخری آیت تک، اس میں ابواب البر کا ہی ذکر ہے، یعنی نیکیوں کا ذکر ہے کہ ہم اسلام میں نیکی کیا کیا ہے، جو اہم احکام ہے اس کی شریعہ، یہ سب اس پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلا حکم جو ہے وہ قصاص کا تھا، دوسرا وصیت کا، تیسرا اور چوتھا روزے کا، صوم کا، اور متعلقہ مسائل بیان کیے، پھر آپ اعتکاف کا ذکر کیا، اور
اب چھٹا جو ہے مال حرام سے بچنے کا تھا نیکی، اور اب ان دو آیتوں میں حج اور جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے۔ حج کے حکم سے پہلے یہ بتلا دیا گیا کہ روزہ اور حج وغیرہ میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا۔ قمری مہینوں یعنی چاند کے مہینوں کا، آہلہ ہلال کی جمع ہے۔ قمری مہینے کی ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ مواقیتوں میں میقات کی جمع ہے، جس کے معنی مطلق وقت یا منتہائی وقت کے آتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر دیکھیں کہ ساتواں حکم آ گیا کہ اعتبار جب آپ حساب کریں تو پھر کسی حج کے لیے یا کسی بھی چیز کے، تو حساب جو ہوگا وہ ہمارا قمری یعنی چاند کے حساب سے ہمارا حج وغیرہ ہوگا۔ بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چاندوں کے بارے میں ہر مہینے کے گھٹنے بڑھنے کی حالت اور اس میں جو فائدے ہیں اس کی تحقیقات کرتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک شاید میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے لازماً یا سہولتاً ایک شناخت کا آلہ ہے، اور اوقات شناخت ہوتے ہیں اس سے لوگوں کے اختیاری معاملات، مثل اس کا یہ ہے کہ عدت کسی کی پوری ہوئی، مطالبہ کرنا حقوق وغیرہ، اور غیر اختیاری بھی جیسے جتنی بھی عبادات ہیں، اور خاص طور پر حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کے لیے جو ہے ہمیں یہ حساب کے لیے اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ قمری اعتبار سے چاند کا یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے اس سے ہم حساب لگاتے ہیں۔ اس میں 8واں حکم جو ہے اصلاح رسم جاہلیت ہے۔ بعض لوگ قبل اسلام کے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے پشت سے اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے نقب دے کر اس میں اندر جاتے تھے، اور اس عمل کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس کے متعلق بعض ذکر حج کے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں۔ سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اصل الاصول تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سے البتہ امید ہے کہ تم جو ہے اپنے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کے ہر حکم کو مانو۔